بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد ابو بکر قاسمی۔ محترم ناظرین، بی جے پی نے جس مقصد کے تحت نئی تعلیمی پالیسی 2020 بنائی تھی، یعنی تعلیم کا مکمل طور پر بھگوا کرن، اب وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے باضابطہ اقدامات کر رہی ہے۔ اسی سے متعلق میں ایک اہم خبر کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ دا ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق میں آپ کو پوری خبر بتاتا ہوں کہ NIOS یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، یہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے ایک حصے کے طور پر قدیم ہندوستانی علم اور وراثت سے متعلق اپنا نصاب متعارف کرائے گی۔ NIOS کے چیئرمین سروج شرما نے کہا کہ وہ تیسری، پانچویں اور آٹھویں کلاسوں کے لیے بنیادی کورسز شروع کریں گے۔ شروع میں یہ 100 مدرسوں میں لاگو ہوگا اور مستقبل میں اس پروگرام کو 500 مدرسوں تک بڑھا دیں گے۔ NIOS نے ہندوستانی روایتی علم پر 15 کورسز تیار کیے ہیں، جن میں وید، یوگا، سائنس، پیشہ ورانہ مہارت، سنسکرت زبان، رامائن، مہاکاوی داستان، بھگوت گیتا کی تعلیمات اور پینینی کے ذریعے پیش آنے والے مہیشوا سترا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ کورس ابتدائی تعلیم کے تیسری، پانچویں اور آٹھویں کلاس کے برابر ہوں گے۔ 2 مارچ منگل کے روز نوئیڈا میں واقع NIOS کے قومی مرکزی ہیڈ کوارٹر میں تعلیمی مواد جاری کرتے ہوئے مرکزی وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نے کہا کہ بھارت قدیم زبان، سائنس، فنون لطیفہ اور ثقافت کا پاور ہاؤس ہے۔ اس کے قدیم ورثہ کی بحالی کے ساتھ ساتھ ملک علمی اعتبار سے سپر پاور بننے کے لیے تیار ہے۔ ہم اس نصاب کا فائدہ مدارس تک اور پوری دنیا میں ہندوستانی برادری کو بڑے پیمانے پر فراہم کریں گے۔ اب دیکھیے کہ ان کورسز میں کیا مواد شامل ہیں، اس کی تھوڑی سی جھلک۔ یوگا سے متعلق کورس کے مواد میں پتنجلی کلچ سترا، یوگا ستر مشقیں، سوریہ نمسکار، آسن، پرانام، نرمی کے مشقیں، غصے کے انتظام کی مشقیں اور میموری بڑھانے کی مشقیں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے پیشہ ورانہ مہارت کے نصاب میں گائے کی پرورش، گایوں کی صفائی اور حفظان صحت، باغ کی دیکھ بھال وغیرہ شامل ہیں۔ سائنس میں اس میں بھی ویدوں میں موجود پانی، ہوا، پودوں اور زمین کے تحفظ، زمین اور قدرتی وسائل جیسے موضوعات شامل ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم پوکھریال نے یہاں تک کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی 2020 میں بھی طلباء کے اندر ہندوستانیت کے تئیں فخر کے جذبات پیدا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، یعنی نئی تعلیمی پالیسی میں جو ہندوستانی ہونے کے تئیں فخر کے جذبات پیدا کرنے ہیں طلباء کے اندر، گویا کہ اس کے تحت یا قدیم ورثہ کے تحت اس نے جو موضوعات یا جو مواد پیش کیا ہے، اس میں صرف اور صرف ہندوتوا سے متعلق جو موضوعات ہیں، یعنی بھگوت گیتا، رامائن، گیتا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان سب کو انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے نصاب میں بھی انہیں کو شامل کیا ہے۔ اسی طریقے سے سائنس ٹیکنالوجی کے نام سے بھی انہوں نے انہیں ویدوں کا سہارا لیا ہے۔ اور خیر یوگا سے متعلق کورس میں تو مکمل اعتبار سے ہندوتوا کا پورا جو سسٹم ہے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی میں جن چیزوں کا تذکرہ ہندوستانی ثقافت یا قدیم ورثہ سے جس کو پیش کیا گیا تھا، اس سے متعلق مکمل طور پر اس ملک کو پھر اسی راہ پر لے جانا ہے کہ جس راہ پر پہلے یہ چل چکا ہے، یعنی گیتا، رامائن اور بھگوت گیتا وغیرہ کی تعلیمات پر۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا سیاسی اعتبار سے، اقتصادی طور پر، اسی طریقے سے سماجی اعتبار سے اس کو ہندو راشٹر بنانے کی مکمل تیاری تو چل ہی رہی ہے،
پھر اس کو تعلیمی اعتبار سے یعنی گویا اب ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ان کو بھی مرتد بنانے کی کوشش ہوگی. ان کے ذہنوں میں بھی یہ ملک گویا کہ اب سیکولر ملک نہیں بچے گا, وہ بھی ایک ہندو راشٹر کے طور پر جانا جائے گا. کیا جمہوری ملک ہونے کے ناطے اگر قدیم وراثت ہی سے آگاہ کرنا تھا طلبا کو, تو اس میں جو کثرت میں وحدت ہے اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس میں سکھوں کے, جینیوں کے, بدھسٹوں کے اور مسلمانوں کی جو قدیم وراثتیں ہیں, جو تعلیمات ہیں, ان سے متعارف کرانا یہ ہمارے مرکزی تعلیم یا ہماری تعلیمی پالیسی بنانے والوں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ میں اقلیت میں جو لوگ ہیں یہاں پر یعنی مسلمان اور دیگر اقلیتیں, ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر, اور سیکولر ذہنیت رکھنے والوں سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں. اور یہ سازش دیکھیے, یعنی جب ہمارے کچھ اہم لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم مدارس میں عصری تعلیم شروع کریں گے اور اس کے لیے ہم سہارا لیں گے NIOS کا, تو اب NIOS نے گویا کہ جو بنیادی طور پر کورسز شروع کیے ہیں 15, اس میں گویا کہ یہ ہندوتوا کی پوری تعلیمات اس میں ہیں. تو وہ اپنے یہاں یا اسی طریقے سے اسکولوں میں جو ہندو دیومالائی تعلیمات پڑھا رہے ہیں, اب تو مکمل اعتبار سے اس کو باضابطہ کورس اور ایک نصاب کے طور پر مدرسوں میں پڑھایا جائے گا. ابھی اگرچہ اس کو 100 مدرسوں میں لاگو کرنے کی بات ہے, پھر آگے چل کر کے 500, اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اس کو مکمل اعتبار سے ایک لازمی جز بنا دیں گے. ابھی چاہے وہ اختیاری اس کو رکھا ہو, لیکن وہ دن دور نہیں کہ ان کو NIOS کے ذریعے سے جو سرٹیفکیٹ دی جائے گی اس میں ان کورسز کو لازمی نہ کر دیا جائے. اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ ہم اپنی دینی تعلیم کے نصاب کو, اس کے لیے مکتب کا نظام بہت منظم انداز میں, ایسے نہیں کہ جو پہلے سے ہمارا چلا رہا ہے اس طرح سے نہیں, بلکہ شروع سے لے کر کے آخر تک, جب تک ان کی عصری تعلیم کالج یونیورسٹی کی تعلیم چلے, وہاں تک ہم دینی تعلیم کا ایک حصہ ان کو پڑھائیں اور ان کو ہم اسلامی تعلیمات سے واقف کریں اپنے بچوں کو. تبھی ہم جا کر کے اس ارتداد پر ڈالنے والا جو منصوبہ ہے اس سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. آج بہت بات چلتی ہے کہ مدرسوں میں عصری علوم داخل کیے جائیں اور وہ کیے جائیں, بالکل صحیح ہے, عصری تعلیمات سے آگاہ کرنا ہے, ہمیں اس سے بھی طلباء کو واقف کرنا ہے, لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلباء ہیں وہ اسلام سے واقف ہوں, وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سیکھ سکیں؟ ہم نے اس کے لیے کوئی انتظام کیا ہے یا ہمیں اس کی کوئی فکر ہے؟ واقعتاً ہمارے طرز عمل سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے اس کی کوئی فکر کی ہے. اب ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ اگر آج ہم کھڑے نہیں ہوئے تو ہماری نسلوں کو مکمل اعتبار سے ایمان سے محروم کر دینے کی مکمل طور پر منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی شروع کیا جا چکا ہے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.